میں سمجھتا ہوں یہ سیاسی بات نہیں تھی یا مذہبی بات تھی کہ آپ کے مسلمان جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ جیلوں میں چلے گئے اور ان پہ FIR ہو گئی. پرسنل لا بورڈ کو اس میں آنا چاہیے. میں اس بات سے پرسنل لا بورڈ کے متفق ہوں اور مانتا ہوں کہ آپ نے سیاست میں حصہ نہیں لیا، نہ لیں، لیکن سیاست کے حصہ نہ لینے کے علاوہ یہ جو مسجدیں تباہ ہو رہی ہیں اور جو آپ نے ابھی بتایا کہ جن مسجدوں کو چھینا جا رہا ہے، ہم اس کا انتظار کیوں کرتے ہیں کہ جب عدالت لے لے تب آپ آئیں. میں چاہتا تو یہ تھا کہ ابھی تک تو یہ رہا پرسنل لا بورڈ میں الیکشن نہیں ہوتا تھا. جی 4 پریزیڈنٹ ہوئے، کوئی الیکشن نہیں ہوا. اللہ کرے ایسے ہی ہو، کیونکہ جہاں الیکشن ہوگا وہاں ہم نے مشاورت کو بھی دیکھا. آداب، میں ہوں ممتاز عالم رضوی اور آج میں بات کروں گا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی. جی ہاں، 3 جون کو اندور میں ایک اجلاس رکھا گیا ہے جس میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا نیا صدر منتخب ہونا ہے. جی ہاں، مولانا سید رابع صاحب کے انتقال کے بعد، رحلت کے بعد اب یہ جگہ خالی ہو گئی ہے. بہرحال ہم تمام ایشوز پر بات کریں گے، بورڈ کی تاریخ سے لے کر کے یعنی 72-73 سے لے کر کے اب تک بورڈ نے کیا کیا اور اب جو نیا صدر ہو وہ کیسا ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ادیب صاحب، سابق ممبر پارلیمنٹ، کئی کمیٹیوں میں رہے، مسلم پرسنل لا بورڈ میں بھی رہے. میں جانوں گا ادیب صاحب، 3 جون کو پھر ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اجلاس ہونے جا رہا ہے، آپ بھی جا رہے ہیں، مجھے ایسا اطلاع ملی ہے. تو کیا لگ رہا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جو 50 55 60 سال کا ایک سفر گزرا ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ مسلم پرسنل لا بورڈ کو تب سے لے کر کے اب؟ کیا کارنامے، کیا چیز آپ کو لگ رہی کہ کیا تھا؟ دیکھیے، مسلم پرسنل لا بورڈ کے جس وقت آیا تھا اس وقت کے اکابرین نے جو یہ خاکہ ڈالا تھا اس میں بڑے کام بھی ہوئے اور بہت سی فتوحات بھی ہوئی، لیکن اب اس وقت سر درد جو جھٹکا لگا ہے، بہت دنوں سے مولانا رابع صاحب کی صحت جواب دے چکی تھی اور یہ سب کو معلوم تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت ہمارے اکابرین نے یہ سوچا نہیں کہ ہمیں ایک آلٹرنیٹو سوچنا ہے، کیونکہ موت تو برحق ہے. بالکل. اور ان کی صحت اس قابل ہو چکی تھی. لیکن ادھر پچھلے 3 سال میں ایسے لوگ رخصت ہو گئے. ولی رحمانی صاحب بڑے اہم رکن تھے، وہ رخصت ہوئے. سالم صاحب چلے گئے، عمری صاحب گزر گئے. اب سرحد کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ اب تک جو اس کی سب سے خصوصیت رہی پرسنل لا بورڈ کی، اس پہ کوئی یہ الزام نہیں تھا کہ کسی نہ کسی جماعت سے وابستہ ہے یا کسی جماعت سے انفلوئنس ہے، اور انہوں نے کبھی بھی اپنے کو سیاست کی طرف نہیں لائے، بلکہ اپنے جو ان کا جو ٹارگٹ تھا، کئی ایشوز ایسے ہوئے جس سے مجھے اختلاف بھی ہوا، لیکن انہوں نے کہا تھا ہمارے دائرے میں نہیں. ایک مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں کی جو دہلی کی مساجدیں تھیں ویران پڑی ہیں اور جس پہ قبضہ ہے. میں جب پارلیمنٹ میں تھا تو میں نے بڑی کوشش کی ان مساجد کو میں آباد کروں. منموہن سنگھ صاحب کو ہم نے تیار کر لیا کہ ہم وہاں یہ جو قطب مینار کے پاس مسجدیں ہیں، بالخصوص 3 مسجدیں، ایک جمالی کمالی کی اور 2 اور، کہ یہ آپ ہمیں واپس کر دیجئے کیونکہ وہاں مسلمان بڑی تعداد میں آ گیا ہے. انہوں نے ایگری کیا اور بمبئی کے سیشن میں نے یہ بات رکھی تو اس وقت ان لوگوں نے یہ کہہ دیا، پرسنل لا بورڈ نے، کہ ہمارے دائرے میں نہیں. تو میرے اختلاف ہوا اور میں نے کہا کہ جب بابری مسجد گر گئی تب آپ نے اپنے دائرے میں لے لیا، تو کیا آپ انتظار کریں گے کہ جب گر جائے جب لیں گے؟ تو اس وقت لوگوں نے نہیں مانا. بعد میں ولی رحمانی صاحب نے اس غلطی کا یا میرے اس پروپوزل کو نہ ماننے کا بہت افسوس بھی کیا اور ہم اسے حاصل نہیں کر پائے. لیکن یہ لوگ بڑے احتیاط سے انہوں نے رکھا کہ بھئی ہم کوئی سیاسی نہیں، لیکن سمدانی کمیٹی بنی تھی وہ کمیونٹی سمدانی کمیٹی بنی تھی اور نہیں اور مجھے پتا ہے، چونکہ میں نے ساری خبریں لکھی ہیں.
4 سال جو ہے 2010 کا یہ معاملہ ہے، 4 سال منموہن سنگھ رہے اور یہ کہا گیا تھا سمدانی کمیٹی سے کہ آپ یہ صرف بتا دیں کہ آپ مسجد چلائیں گے کیسے، جی یہ معاملہ تھا، لیکن وہ رپورٹ نہیں دی جا سکتی، کبھی نہیں آئی نہیں کیا وجہ تھی؟ ایک مطلب میں اتنی تو اس کا مسجدیں آ جاتی، جی میں تو اس کا اختلاف بھی کرتا رہا، یہی بات جی رہے تھے، تو پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، کیونکہ بہت سی چیزیں نہیں بھی ہو پائیں، لیکن ایک چیز ابھی تک جو اب سب سے بڑی جو میرے ذہن میں جو سوال آتا ہے کہ مولانا رابع تک یہ سب کے ذہن میں تھا کہ یہ ان کا جو احترام یا ان کا جو بالکل رتبہ تھا بالکل اس پہ کسی کو شک شبہ نہیں تھا۔ بالکل بالکل اب سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اگر کون آئے گا اور اب تو کیسے رہے جی گا؟ اور ابھی تو دیکھیے جیلانی جو جنرل سیکرٹری تھے وہ بھی رخصت ہو گئے، تو ابھی کیا شکل ملے گی؟ میں چاہتا تو یہ تھا کہ ابھی تک تو یہ رہا پرسنل لا بورڈ میں الیکشن نہیں ہوتا تھا، جی 4 پریزیڈنٹ ہوئے، کوئی الیکشن نہیں ہوا۔ الیکشن نہیں ہوا، اللہ کرے ایسے ہی ہو، کیونکہ جہاں الیکشن ہوگا وہاں ہم نے مشاورت کو بھی دیکھا، کیونکہ اتنی بڑی تنظیموں میں ذلت ہوتی ہے مطلب، نہیں اتنی بڑی تنظیموں میں ہمیں کسی نہ کسی ایک پہ اتفاق کر لینا چاہیے، تنظیم کی عظمت بھی بڑھتی ہے۔ تو مولانا ارشد مدنی صاحب کا نام آ رہا ہے، ایسا لوگ کہہ رہے ہیں۔ ارشد مدنی صاحب کا نام ہے، اور میں نے سنا ہے کہ سیف اللہ صاحب کا نام بھی ہے، جی اب میں تفصیل نہیں بتا سکتا، لیکن یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ارشد مدنی صاحب نہیں انٹرسٹڈ ہیں کیونکہ وہ آلریڈی اپنی جماعت میں مصروف ہیں، لیکن میں بتا نہیں پاؤں گا کہ میں ابھی گیا تھا، میرے رشید فرنگیر مہری سے بھی بات چیت ہوئی، کچھ 2-3 اور ممبران سے بات کی، تو میں تو اس خیال سے جا رہا ہوں کہ اللہ کرے الیکشن نہ ہو، کیونکہ الیکشن میں پھر گروہ بندی ہوتی ہے، بالکل، اور وہ گروہ بندی جو ہے وہ تنظیم کو کمزور کرتی ہے، اور یہ ایک ایسی تنظیم ہے جو آخری تنظیم ہے، ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں وہ نہیں ہوئی جو میرے اپنے حساب سے نہیں ہوئی۔ ادیب صاحب واقعی یہ ایک مضبوط تنظیم ہے، امبریلا اگر ہم کہہ لیں، اس میں تمام لوگ تھے، لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ 3-4 چیزیں ایسی آپ بتائیں ذرا لوگوں کو کہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے کیا ایسا کیا اس پورے سفر میں، 3-4 چیزیں اگر میں آپ سے جو مطلب ایک کہا جائے کہ ہاں یہ ملت کے لیے بڑا مفید رہا ہے۔ ایک تو دیکھیے انہوں نے دارالقضا کو بہت مضبوط کیا اور جگہ جگہ اس کی شاخیں کھولی، وہ تو ابھی کی بات ہے جب نہیں ٹرپل طلاق، جی ٹرپل طلاق سے پہلے بھی کر رہے تھے، اچھا پہلے بھی ہو رہی تھی، اچھا کام ان کا ہو رہا تھا، لیکن اس مسئلے پر بھی یہی ہوا، وہاں پر بھی ہمارے اختلافات تھوڑے سے ہوئے، اور اس لیے کہ ہم نے کرتے کے سیشن میں یہ بات رکھی تھی کہ ہم جو نکاح نامہ بنائیں اس نکاح نامے میں طلاق کا موضوع ہم اس طرح سے کریں، جب ہم جیسے نکاح کرتے ہیں تو بتا دیتے ہیں لڑکے اور لڑکی کو کہ تمہارا اتنا مہر دینا ہے اور قسطوں میں دینا ہے، فوراً دینا ہے، کیسے دینا ہے، یہ سب بتا دیتے ہیں۔ اس میں ایک لائن اور بڑھانی چاہیے کہ اگر ان کیس ڈیورس کی شکل بنتی ہے تو وہ 1 وقت میں دی جائے گی، 3 وقت میں دی جائے گی، یا آربیٹریشن سے ہوگی، یہ سب چیزیں آپ اس میں کیوں سمپل کانٹریکٹ ہے، تو وہاں پر بھی یہ ہوا کہ اختلاف ہو گیا اور کہا گیا کہ صاحب اب میں کیونکہ عالم دین نہیں ہوں، بلکہ وہاں تو سجاد نعمانی نے ایک بات کہی تھی کہ ادیب صاحب مدرسے کے پڑھے ہوئے عالم دین نہیں ہیں، لیکن بڑی پریکٹیکل بات ہے، اس میں بھی ایک کمیٹی بنی تھی اور اس کمیٹی کا کوئی رپورٹ نہیں آئی اور سپریم کورٹ نے آخر ہمیں رسوا کیا، تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ، کیونکہ یہ جو میں نے محسوس کیا کہ جو علماء حضرات ہیں یہ دینی لوگ تو ہیں، لیکن دینی ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سیاسی ذہن بھی ہونا چاہیے، یہ خوبی حضرت مولانا علی میاں میں تھی، وہ ان سب چیزوں کو سمجھتے تھے، یہاں تک کہ مجھے یاد ہے کہ جب بابری مسجد کا موومنٹ شروع ہو رہا تھا انہوں نے اس وقت مخالفت کی اور یہ کہا تھا کہ نیگوسیشن کر لو، اور ایک فارمولہ بھی دیا تھا کہ بھئی یہ ان کو دے دو اور ہمیں
रास्ता दे दो, वहां से मंदिरों मूर्तियों को हटा दो, दरवाजा बंद कर दो, वो म्यूजियम हो जाए, बंद पड़ा रहे। बहुत सी पड़ी हुई, लेकिन नहीं मानी गई। अब वो सियासी बसीरत की कमी भी है। वली रहमानी साहब में मैंने ये बात महसूस की थी कि वो बड़े शार्प आदमी थे, वो हर चीज में मेरी उन्होंने मुखालफत की, लेकिन बाद में जब वो एनालिसिस करते थे तो ये उनका बड़ापन था। तो मान लेते थे। नहीं, आते थे कि भाई हाँ। हमसे गलती हो गई। ये हमारी भी कई बार बात हुई जी तो जी कहा हाँ, मुमताज यार पीछे ही पड़े हुए, कभी कुछ हमने कहा नहीं। हाँ। जी नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये उनकी मैं अब आज नहीं है जी बिल्कुल तो मैं महसूस कर रहा हूँ, बिल्कुल सही। क्योंकि उन्होंने मेरे ट्रिपल तलाक वाले मसले पर भी मेरी उसकी भी उन्होंने वहाँ मुखालफत की थी। वहाँ तो बल्कि कहा था कि भाई आप तो क्या है लेकिन अदीब साहब ट्रिपल तलाक जो एक नशर हुई तो आप भी उसके बड़े मुखालिफ थे। आप प्रैक्टिकल जो है असल ये कि आप उसको पसंद नहीं करते थे। हम ये ये कह कौन रहे सी थे कि आपको आप जो सुप्रीम कोर्ट में ये दरखास्त लगाइए, जो हो गया वो हो गया। क्योंकि वजह क्या है कि इससे आप इनकार नहीं कर सकते कि हमने ट्रिपल तलाक को बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया। कोई टेलीफोन तलाक भी दे रहा है, कोई शराबी गाली बकरा कर तलाक दे दी, कोई कह रहा है कि वहां से फैक्स भेज दिया। अरे तलाक बिद्दत है तो भाई उसको कुरान में है ही नहीं और वो इसी से हार हो गई। जी, तो वो नहीं तो आप कोई इत्तेफाक क्यों नहीं हुआ कि इसको लिख देते सुप्रीम कोर्ट में कि हाँ सही कह रहे हैं और हम जी, और सुप्रीम कोर्ट में ये लिख दिया कि अगर हमने ये कर दिया तो बहुत सी क्या कहते हैं खुदकशियां हो जाएंगी और मौत हो जाएगी, क्या हो जाएगा। कहीं कुछ नहीं हुआ। और कुछ नहीं साहब, उल्टा जवाब हुआ। अगर ये फर्ज कीजिए, ये हमारा तो निकाहनामा जो है वो तो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है। बिल्कुल। उस कॉन्ट्रैक्ट में जब हम निकाह की शर्त लिख सकते हैं तो तलाक की शर्त भी लिख सकते हैं। बल्कि आपको ये भी मैं बताऊं कि मुझसे जब ये कहा गया कि साहब ये आप कहाँ से ले आए, तो फिर मैंने सर सैयद की परपोती का निकाहनामा लगाया। वो उनकी कॉपी भेजी उनको, जो हमारे दोस्त थी हैं अभी हयात है, उनको जो निकाह पढ़ा था, उस निकाहनामे में ये बाकायदा उन्होंने अपने खाविन को लिख के भेजा था कि ये शराइत हैं। और वो उनकी शादी और मेरी शादी साथ ही साथ हुई थी, हम लोग जानते थे कि हमने मंगवाया वो। फिर मैंने मुगल सल्तनत के कई निकाहनामे मुख्तलिफ हिस्टोरियन से मंगवाए, क्योंकि मुगल सल्तनत में जो खवातीन थी, उनकी घरगों की, उनके जो निकाह होते थे, जैसे सफदरजंग का निकाह वहाँ हुआ, उसमें भी शराइत लिखी जाती थी, कॉन्ट्रैक्ट होता था। ये ऐसा आसान तरीका था कि हम इसको रोक सकते थे। नहीं हमने क्यों क्यों नहीं रोका गया, ये एक सवाल तो अब वो है। देखिए ऐसा है कि जब ये उलमा कराम क्योंकि दो दो मसलक वैसे भी थे। आप ले लीजिए एक अहले हदीस और एक शिया, जी, वहां तो बिल्कुल मुख्तलिफ थे उसको तो बिल्कुल उन्हीं कम से कम सहारा ले लेते साहब, ये जो है वो तो इज्जत बच जाती। जी, अब वो हुआ वो अब क्या बताएं हम। तो लेकिन ठीक। आज भी मैं उस तंजीम के लिए मैं समझता हूँ वही बची है। नहीं नहीं अब बिल्कुल अब अब वो बिल्कुल किसी भी अदीब सूरत से साहब, नहीं नहीं लेकिन फिर भी एक जायजा होना चाहिए ताकि इजलास में बात हो और वो स्ट्रांग हो। देखिए हमने अभी कई चीजें की तो हमारा मकसद ये नहीं है कि उसको, लेकिन ये कि इजलास में सवाल हो कि जो बहरान का शिकार ये इदारा हुआ पिछले दिनों, जी चाहे बाबरी मस्जिद का मामला हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो, और जो हालात है, अभी मैं वेबसाइट चेक कर रहा था। अब पता नहीं लोग इसको अच्छा मानेंगे बुरा मानेंगे, साहब बार बार उसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एक वेबसाइट हमारी अच्छी नहीं है मुस्लिम पर। जगह तो छोड़ दीजिए, भाई 50-55 साल इतने बड़े बड़े लोग रहे ओह और आप जा करके अगर आप जाएंगे वहां पे, चारों जो प्रेसिडेंट है वेबसाइट पे उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, सही से नहीं लिखी, सबको 20 लिखे, 2020 सब है। आप जाके देखिए क्यों नहीं है। 51 लिखा हुआ है कि वहां पे वर्कर हैं, 200 एक एक करीब जो वॉलेंटियर वहां पे हैं, सब हैं, लेकिन क्या मतलब इसकी ये क्यों इतना ज्यादा लापरवाही क्यों रही कि किसी ने तवज्जो ही गालिबन नहीं दी। गालिबन हमें पर्सनल बोर्ड में मेरी अपनी सोच है कि अब जो भी सदर आए और जो भी निज़ाम जिसके पास आए, तो वो उनको कुछ ऐसे लोग जो मॉडर्न एजुकेशन के एक्सपर्ट हैं और अपने अपने सब्जेक्ट के माहिर हैं, उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए। और
کیونکہ یعنی دائرہ وہ بڑھانا چاہیے. بڑھانا چاہیے ان کو. اور کیونکہ دیکھیں ایسا ہے نا کہ اب جیسے کمپیوٹر کا مسئلہ آپ نے بتایا، اب اس کے جو بہترین ذہن ہوں اور جو دیندار ہوں، جو اللہ کے اس قوانین کو سمجھتے ہوں. ادیب بھائی مدرسے کے بچے بڑے بڑے اچھے جو کمپیوٹر بہت ایکسپرٹ ہیں، 1 منٹ میں ویب سائٹ اچھی ہو سکتی ہے، سارے ڈاٹاز جو ہے وہاں پہ جمع کیے جا سکتے ہیں، سب کچھ. اتنا بڑا آپ نے مقدمہ لڑا، اتنی بحثیں ہوئی، کم از کم وہی دستاویز وہاں چلے جاتے کہ صاحب یہ ہمارا ہے اور یہ چیزیں ہیں. میں نے اس کو دیکھا نہیں. میں آپ ضرور دیکھیے گا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں. تو میں نے جو آپ سے پوچھا کہ اگر سفر میں ہم کارنامہ، کیونکہ دیکھیے ابھی عام لوگوں سے جا کے پوچھیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا، تو اب ہنستے لگتے ہیں لوگ. ان کو لگ رہا ہے کہ اس سے جو لوگ جڑے رہے بس اپنا ہی فائدہ اٹھاتے رہے، ملت تو اس سے تو کچھ فائدہ نہیں ہوا. میں نے اسی لیے آپ سے پوچھا تاکہ کم از کم ایک دیکھیے وہ ایک ہم نے شعر کہا تھا، ستاروں سے آگے جہاں دیکھتے ہو، غریباں میں دیکھو کہاں دیکھتے ہو، صحیح بات. حقیقت سے نظریں چراتے ہو تم بھی، کہاں آئینہ ہے کہاں دیکھتے ہو. تو کم از کم ہم اپنے آپ کو ایک دیکھیں تو کہ ہے کہاں تنظیم ہے. تو بہرحال نہیں، یہ دیکھیے یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کو یاد ہے، مجھے یاد ہے آپ جلگاؤں کے پرسنل لا بورڈ میں آپ کے ساتھ گئے تھے. میں تھے. آپ وہاں بھی میرے اختلاف ہوا تھا. جی جی بالکل ہوا تھا. وہاں بھی میں نے یہی تھا ہی آپ کا وہاں بجٹ کا مسئلہ آیا تھا کہ صاحب پیسہ ہی نہیں. جی، تو وہاں بھی اختلاف ہوا تھا. تو اب بہرحال وہ نہیں، کیوں پیسہ نہیں ہے، کیوں بجٹ نہیں ہے، کیوں عملہ نہیں ہے، یہ اتنی مضبوط آرگنائزیشن ہے. ابھی آپ دیکھیے گیان واپی کا مسئلہ ہے. جی، ابھی میں نے پرسوں لائیو کیا اس پہ ادیب بھائی، اور وہاں پہ میں کمیٹیز بھی ملا، مطلب اتنی حالت خستہ ہے، ان کے پاس زیروکس کرانے کے پیسے نہیں ہیں انجمن کے پاس. اب کوئی بولنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں ہے، کچھ کرنے والا نہیں. برابر یہ کام ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے. کسی تو پرسان حال ہونا چاہیے. نہیں، یہی تو میرے ساتھ یہی مشکل ہوتی ہے کہ میرے اختلاف ہو جاتے ہیں. اور کیسا دیکھنا چاہتے ہیں ادیب بھائی؟ بس میں یہ چاہتا ہوں بورڈ، میں ورنہ 50 آپ اوکھلا چلے جائیے، ہر گلی میں ایک آل انڈیا آرگنائزیشن، اس سے فائدہ کیا ہے ملت؟ نہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں تو یہ آپ سے کہوں کہ میں اس بات سے پرسنل لا بورڈ کے متفق ہوں اور مانتا ہوں کہ آپ نے سیاست میں حصہ نہیں لیا، نہ لیں. لیکن سیاست کے حصہ نہ لینے کے علاوہ یہ جو مسجدیں تباہ ہو رہی ہیں، اور جو آپ نے ابھی بتایا کہ جن مسجدوں کو چھینا جا رہا ہے، ہم اس کا انتظار کیوں کرتے ہیں کہ جب عدالت لے لے تب آپ آئیں؟ یہ بات میں پہلے دن سے کہتا ہوں. بہت سی چیزیں ہم اور کر سکتے تھے لیکن نہیں ہو پائیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب دیکھیے نیا دور آتا ہے. ادیب پرسنل لا جو شریعت لا یا یہ کیا ہے، کیا مطلب، کیا اس میں یہ کرنا چاہ رہے تھے اور کیا بچانے کے لیے، کیا اس میں اگر آپ دیکھیے وہ یہ قصہ جب عدالتوں نے دخل دینا شروع کیا ہمارے اپنے پرسنل لا پہ، اور یہاں تک نوبت آ گئی کہ بھائی شابانوں والے کیس میں بھی یہ ہوا کہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ پہ جو اختلاف تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو قانون ہے یہ 1400 سال پرانا ہے اور یہ ختم ہونا چاہیے. یہاں پہ اختلاف ہوا کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ اتنے سال ہو گئے بدل دیا جائے. جو اللہ نے ہمیں جو قرآن میں لکھ دیا وہ ہمیشہ رہے گا. یہ بنیادی مقصد ہے. اور آج روز ایک ججمنٹ ایسے ہی آتا ہے کہ وہ ہمارے مذہب پہ ٹارگیٹ کرتے ہیں، ججمنٹ ہی اس کے خلاف دیتے ہیں. اور یہاں تک کہ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ صورتیں، یہ آیتیں ہٹائی جائیں. اس کام کے لیے یہ مقصد بنا تھا. اس میں انہوں نے لڑائی بھی لڑی. شابانوں والے کیس میں وہ امینڈمنٹ بھی ہوا، اور امینڈمنٹ کے نقصان فائدہ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس امینڈمنٹ کے بعد ہندوئزم میں زیادہ شدت پیدا ہوئی اور اس کو ہمیشہ کوٹ کرتے ہیں. لیکن اس وقت کی ضرورت یہی تھی کہ اگر ہم نہ کرتے، اور خاص طور سے آج کے دور میں جبکہ موجودہ حکومت وہ اسلام کے ہر ایشو پر، وہ آج کی حکومت جو ہے یہ احساس کمتری میں مبتلا ہے، یہ ایک نئے مذہب کی ایجاد کر رہے ہیں. ایسے وقت میں پرسنل لا بورڈ کو آنا چاہیے تھا. اگر میری چلتی یا میں کوئی افیکٹو آدمی ہوتا تو جس طریقے سے انہوں نے اس رام نومی میں منایا تہوار مسجدوں کے سامنے تلوار پھیلا کے،
اور ہمارے لوگ جنہوں نے عیدگاہ میں نماز پڑھی اور اگر باہر ہو گئے تو ان پہ ایف آئی آر ہوئی. ہو گئی. ہزاروں لوگ کانپور میں 10,000 یو پی میں ہو گئے. میں سمجھتا ہوں یہ سیاسی بات نہیں تھی، یہ مذہبی بات تھی کہ آپ کے مسلمان جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ جیلوں میں چلے گئے اور ان پہ ایف آئی آر ہو گئی. پرسنل لا بورڈ کو اس میں آنا چاہیے، لیکن وہاں ایک طبقہ ایسا کہ نہیں بھی ہم پرسنل لا میں بولیں گے، یہ نہیں بولیں گے. یہ سیاست نہیں ہے. آپ کے اپنی قوم کے لوگ نماز پڑھنے کا جرم پا رہے ہیں. جرم جو دیا ہے. حقوق ہے یہ آرٹیکل 26 کا وائلیشن ہے. ہاں، اب وہ اس میں بھی بولنا تو چاہیے. لا تو ہے نا. جی، اس میں بولنا چاہیے. اور اب وہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نہیں تو یہ جو بورڈ ہے اس میں کچھ چیزیں نئی نہیں ہونی چاہیے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں جس طریقے کا ایسا ہو کہ کچھ مطلب نظر بھی تو آئے کہ کہاں کچھ. میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اسی کی ہے، اور میں تو اکیلا اپنا کرتا رہتا ہوں جو بھی ہے. اس نہیں تو اکیلے تو پھر آپ کرتے ہیں تو پھر ادارے کیا فائدہ ہے. نہیں اگر آپ نہیں، ادارے کو میں یہ اتنے بڑے بزرگوں کا اور بڑے عالم دین لوگوں کا اجتماع تھا، جمع تھے. اب دیکھیے نا، اب مولانا قلب صادق نہیں رہے. نہیں ادیب بھائی میں اس اب لیے کوئی کہہ نہیں رہا ہوں. رہا. لیکن نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں میں کئی جلسوں میں گیا. مطلب یہ بورڈ جو ہے راہ تکتا رہتا ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ میں کراؤں گا جلسہ. مطلب اتنا اس کے پاس وہ اہل نہیں ہے کہ اپنے سے کم از کم کہیں آرگنائز کر لے. نہیں، پیسہ تو نہیں ہے ان کے پاس. نہیں تو کیوں نہیں ہے؟ یہ کوئی ایسا میکنزم تو بننا چاہیے کیونکہ کوئی بھی آرگنائزیشن ان کا جو مین، دیکھیے جو ان کا مین خرچہ ہے، آپ ان کے بجٹ دیکھیے، جو ان کا مین خرچہ ہے وہ مقدموں کا ہے. اور وہ مقدمے جو اسلام کے خلاف جو مقدمے فیصلے ہوئے ہیں اس پہ بہت شدت سے کام کر رہے ہیں. وہ بہت مقدمے لڑ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی ایسا پیسہ نہیں جمع کیا جیسے دوسری جماعتوں کے پاس ہوتا ہے. ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ جمع کرنا چاہیں تو ان کے پاس پیسہ آ سکتا ہے، دے سکتے ہیں. کیونکہ یہ تو حقیقت ہے کہ اگر کم از کم ایک بڑا آفس ہونا چاہیے، ایک ہاں، سسٹم وہ ہونا چاہیے، ایک اب مطلب صحیح بات ہے. یہ مطلب اور ابھی آپ لوگ ہیں تو ہو جائے گا. دیکھیے اللہ کرے ایسا ہو جائے، کوئی ایسے لوگ آئیں جو تھوڑا سا لچک پیدا کریں، بالکل اسی پہ نہ پھنسے رہیں. اگر ایسا لچک پیدا کریں گے تو میں سمجھتا ہوں ہونا تب چاہیے وقت. ورنہ تو دیکھیے سب کوئی تنظیم بچی بھی نہیں ہے. وہی میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ملت جو ہے وہ کیوں مطلب مایوس ہے یا کیوں اس کو لگ رہا ہے کہ کچھ اسی لیے نا کہ ایک یہ بھی تھی. اب آپ دیکھ لیجئے کہ کہیں کوئی مسلم پرسنل لا بورڈ کہیں کوئی پوچھ رہا ہے، کہیں کوئی بلا رہا ہے، کہیں کوئی میٹنگ کے لیے کہہ رہا ہے کہ آئیے اور بات کیجیے یا کچھ کیجیے، کوئی کچھ نہیں. تو اس کی ویلو کیسے بڑھے؟ بہرحال اس پر ضرور میں چاہوں گا کہ جب آپ 3 جون کو جائیں میٹنگ میں کہ کم از کم اپنا جو وجود ہے، جو وقار اس بورڈ کا ہے وہ تو کم از کم کسی طریقے سے ابھرے. بالکل. میں تو یہی افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کے جو ممبران ہیں ان کی اپنی بڑی شخصیت ہے اور عزت ہے، اور اس بورڈ کو وہاں نہیں لے جا پا رہے ہیں جہاں جانا چاہیے. مشاورت دیکھ لیجئے، امبریلا آرگنائزیشن ہے لیکن کیا ہے؟ نہیں، انہوں نے تو ستم یہ کر دیا کہ وہاں اشراف اور پاسماندہ کی لڑائی کرا دی. ہر کینڈیڈیٹ کے آگے بیکورڈ لکھا نہیں ہوا. نہ بھی لڑائی کریں تو مطلب کون پوچھ رہا ہے؟ کیا سوال یہ ہے کہ نہیں تو وہ تو جماعت رہی نہیں. تو وہی بہرحال ہم امید یہی کریں گے کہ جب آپ 3 جون کو جائیں گے تو وہاں سوال اٹھائیں گے اور ایک کم از کم ایک ایسی آرگنائزیشن بنے جو آواز اٹھا سکے. برابر. نہیں وہ تو میں انشاءاللہ خانہ پوری کے لیے نہیں، میں تو زیادہ اسی لے رہا ہوں. خانہ پوری میرے ذہن میں نہ کوئی صدر کا عہدے کا ہے کینڈیڈیٹ ہے، نہ سیکریٹری کا ہے. میرے ذہن میں صرف یہ ہے کہ بلا اتفاق ہو تو پھر وہ ماڈرن سوچ کے ساتھ ہو جو عمل کریں، جس کی آپ نے ذکر کیا. مطلب یہ آپ کا ہی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں ہر سنجیدہ مسلمان میں اسی لیے نہیں، میں تو جرنلسٹ ہوں، میں تو وہی بات کر رہا ہوں جو لوگوں کے بیچ سے سوال آ رہے ہیں. برابر. میرا کوئی اپنا ذاتی انٹرسٹ نہیں، نہ میں کوئی. تو بہرحال یہ تھے محمد ادیب صاحب، اور 3 جون کو یہ جا رہے ہیں. ہمیں پوری امید ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ جو واقعی ایک بڑا ادارہ ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. کیا ہوا کیا نہیں ہوا کیسے ہوا یہ تمام اپنی جگہ ہیں، لیکن ایک بڑا پلیٹ فارم بھی ہے. وہ بڑا پلیٹ فارم کیسے بنا رہے، کیا اس میں چینجز آئیں، کیونکہ بڑی بڑی آرگنائزیشن جو ہے وہ
हालात के मुताबिक अपने अंदर अमेंडमेंट करती हैं, तो कैसे क्या इसमें कोई अमेंडमेंट होगा, कैसे वो फिर से उभर कर सामने आएगी, काम करेगी, इस पर जरूर वहां पे बात होगी, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।